بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کو یہ تو بتانا بھول ہی گئی تھی کہ آج جمعہ ہے، یعنی ہم جمعے کو ٹریول کر رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم مونٹریال پہنچے ہیں تو سیدھا ہم نے سب سے پہلے جس کا رخ کیا وہ ہے مسجد، اس لیے کہ 1 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے اور ساشا اور ابراہیم بھی جمعہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک مسجد ہے، ہم بھی سیدھا اس مسجد میں آئے ہیں۔ یہ بھی ان کے گھر سے خیر اتنی دور تو نہیں ہے لیکن تھوڑی دور ہے، اور جب ہم پہنچے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم جلدی سے ہمیں جمعہ مل جائے، اور جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ تو باہر نکل رہے ہیں نماز ادا کر کے، تو ہم ایک بار تو ہم ڈر ہی گئے۔ لیکن جب ہم اندر گئے تو ہمیں یہ علم ہوا کہ اس مسجد میں 3 شفٹس میں جمعہ ہوتا ہے، 11:30، 12:30 اور 1:30 بجے، اور ہم چونکہ 1:15 بجے پہنچے ہیں تو اس وقت وہ لوگ نکل رہے ہیں جنہوں نے 12:30 جمعہ ادا کیا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ جو ہے وہ 1:30 بجے کی جماعت مل جائے گی۔ یہ اتنی مزے کی بات ہے یہاں پہ، اور مجھے جمعہ پڑھنے کا اتنا مزہ آتا ہے سفر کے دوران میں، خاص طور پہ یہاں نارتھ امریکہ میں۔ ویسے تو مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن یہاں جمعہ پڑھنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ دل نہیں کرتا کہ جمعہ سکپ ہو۔ اور یہ آپ کو پریم نظر آ رہی ہے نا، اور اتنی مزے کی بات ہے کہ خواتین چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی یہاں آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی یہ فیل نہیں کرتا کہ اب بچے چھوٹے ہیں تو ہم نہ جائیں اور ہمارے لیے یعنی مشکل ہوگا جانا۔ اب یہ دیکھیں یہ صاحب بھی بڑے مزے کے ساتھ برف میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ جماعت کے اور نماز کے اور مسجد کے ان گنت فوائد ہیں، اور ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی کا آپس میں بہت اچھا رابطہ رہتا ہے۔ نماز ادا کر کے ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اور اب یہاں سے گزرنا بھی ایک امتحان ہے، اس لیے کہ یہ آپ نے جو برف دیکھی ہے نا، یہ جو جمی ہوئی ہے، اور اب یہ جو دوسرا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر سلپ ہونے کے اتنا زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ اللہ اپنی عافیت میں رکھے کوئی نہ ہی سلپ ہو۔ اور میں نے جو جوتا بھی آج پہنا ہوا ہے وہ بہت ہی یعنی بڑا، وہ میں چونکہ آ رہی تھی سانس کے طور پر، تو میں اپنے آپ کو ذرا بڑا اچھا فیل کرانا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے یہ والا جوتا پہنا ہوا ہے، اور یہ بالکل اچھا نہیں ہے اس موسم کے لیے، اس لیے کہ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ اگر آپ کا ذرا سا بھی پاؤں غلط پڑ جائے تو آپ پٹاخ سے نیچے گر سکتی ہیں، اور اللہ نہ کرے اس صورت میں بہت سخت چوٹ لگتی ہے۔ سوری میرا کیمرہ الٹا سیدھا ہو رہا ہے اوپر نیچے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میں کتنی احتیاط کر رہی ہوں تاکہ مجھے گاڑی میں بیٹھنے تک کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اور میں نے شکر کیا ہے کہ گاڑی کا دروازہ کھل گیا ہے الحمدللہ، اور میں گاڑی کے اندر آ گئی ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ یہاں سے اب ہم جا رہے ہیں ابراہیم اور ساشا کی طرف، ساشا اور ابراہیم کے گھر کی طرف۔ راستے میں آپ یہ سارے نظارے اور برف دیکھتے جائیں۔ لوگوں نے نا اوپر سامنے اپنے گھروں کے دروازے کے آگے یہ اب شروع کر دی ہے، کوئی پلاسٹک ٹائپ یا پتہ نہیں کیا چیز ہے، تاکہ گھر کا دروازہ کھلا رہے اور برف بار بار نہ ہٹانا پڑے، اس لیے کہ مونٹریال میں بہت سنو گرتی ہے، بہت ہی زیادہ۔ ویسے تو آج بڑی چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن اس چمکیلی دھوپ سے بالکل بھی دھوکہ نہ کھائیے گا، یہ بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال سردی آج قابل برداشت ہے، اتنی ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں بڑے آرام کے ساتھ، اور ہمیں کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اور بس اب الحمدللہ ہم گھر پہنچنے ہی والے ہیں، رش بھی نہیں ہے آج، اور بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ ساشا اور ابراہیم کا گھر ہے۔ الحمدللہ ہم گھر میں داخل ہو گئے ہیں، ہمارے لیے کھانا آیا پڑا تھا، اور یہ پیارے پیارے پھول پڑے ہوئے تھے۔ آج ہمیں ایک اور کام بھی کرنا ہے ایکچولی، اور وہ یہ ہے کہ آج 12 تاریخ ہے اور آج سارا کی فلائٹ ہے، اور ساتھ ہی اب یہ اجوا جو ہم سعودی عرب سے لائے تھے، اور یہ کیک رس دیکھ لیں جو ساشا اور ابراہیم نے یہاں سے خریدے ہیں، اور یہ تو خیر خال یونیورسل فیوریٹ ہیں کیک رس۔ اور یہ سارا کا کیری آن ہے جس کے اوپر میری چائے پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کو ہم نے ایئرپورٹ ڈراپ کرنا ہے، اور ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے، 4 بج گئے اور 7:20 پہ اس کی فلائٹ ہے۔ ایئرپورٹ جاتے جاتے بھی ہمیں 20-25 منٹ لگ جانے ہیں، اور 4 بجے آپ دیکھیں نا آپ کو ساری جو شفق کے اوپر تھوڑی تھوڑی لالی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ تو 4:30 پہ مغرب کی اذان ہو جائے گی اور گھپ اندھیرا ہو جائے گا 5 بجے۔ اتنی تیزی سے سورج غروب ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ دن کہاں سے نکلا تھا اور کیسے اتنی جلدی ختم بھی ہو گیا۔ ریاض میں بھی اتنی جلدی دن نہیں ڈوبتا جتنا جلدی یہاں پر، بہت چھوٹے دن ہیں آج کل یہاں پہ، فجر بھی کافی دیر سے ہوتی ہے۔ یہاں پر ایئرپورٹ سے پہلے لوگوں نے اپنی گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں، اور شکر ہے کہ موسم صاف ہے۔ یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں ایئرپورٹ، یعنی یہ جو ٹرمینل ہے ڈپارچر، جہاں سے ہم نے سارا کو سی آف کرنا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ 14 کو اس کی کلاس ہے پہلی، 13 کو اب وہ گھر پہنچے گی، اور تاکہ اس کا ایک دن بھی مس نہ ہو،
اور یہ ٹرالی پہ اس کا سامان ہے، اور ابراہیم صاحب ذرا جائزہ لے رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا یا نہیں۔ اویس اور سارا کو ہم نے وہاں پہ چھوڑا ہے، اور تاکہ وہ اویس اس کی بورڈنگ وغیرہ کرا سکیں، اور اب آئے ہیں اویس باہر، ان کو کافی ٹائم لگا ہے اس لیے کہ وہ بورڈنگ کرا کے سارا کچھ کرا کے پھر واپس آئے ہیں، اور ہم اب گھر واپس جا رہے ہیں، تقریباً 6 بج گئے ہیں۔ اور سارا کا آج جانا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ ایک دن بھی اگر اس کا مس ہو جائے نا تو وہ اتنا زیادہ کام پھر اکٹھا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یونیورسٹی اس کی صبح 7 to 7 ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اس میں کتنا کچھ اس بیچاری کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ بڑا سا آرنج دیکھیں، یہ میرا خیال ایک کیفے ہے جو انہوں نے راستے میں بنایا ہوا ہے۔ اور گھر پہنچتے پہنچتے گھپ اندھیرا ہو گیا، تقریباً ہم عشاء کے وقت گھر پہنچیں گے۔ یہ آج کی ہمارے دن کی تفصیل تھی کہ آج ہی ہم پہنچے وہاں سے کنگسٹن سے، پھر ہم نے جمعہ ادا کیا، پھر ہم ملے سب کو، اور پھر ہم نے سارا کو ایئرپورٹ ڈراپ کیا، اور ساتھ ہی آپ کو ہم یہ ذرا منظر بھی دکھا رہے ہیں مونٹریال کے۔ بس اب ہم پہنچ گئے ہیں گھر، اور یہاں پہ گاڑی لگا رہے ہیں، اور یہ جو برف ہے نا یہ بڑی خوفناک ہے، یہاں سے گزرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ اور یہ دیکھیں نیچے سے اب وہ تھوڑا کیچڑ اور گر گر کے پہلے والی برف ابھی نئی تو آج نہیں پڑی، یہ پرانی برف ہے جو ساری گری ہوئی ہے۔ اور یہ گھر کے سامنے والا دیکھ لیں آپ، لان کیا حالات ہیں اس کے، پورا برف سے بھرا ہوا ہے، کوئی بھی جگہ نہیں۔ گرمیوں میں تو اس میں گھاس ہوتی ہوگی، لیکن ابھی تو بہت برف ہے۔ الحمدللہ اب نیا دن ہمارا شروع ہوا ہے، اور آج ہم نے ایک اور نیا کام کیا ہے، اور وہ نیا تو نہیں، کام تو پرانا ہے، لیکن اتنی برف میں آپ اس کو نیا ہی کام کہیں گے کہ ہم پہنچ گئے ہیں آؤٹ لیٹ مال۔ برف اتنی زیادہ آج گر رہی ہے، جتنا کل موسم صاف تھا اتنا ہی زیادہ آج موسم شدید ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا، یہ دیکھیں، اور ایسے بارش کی طرح اوپر سے برف آ رہی ہے، اور ساری جگہ سفید ہوئی ہے۔ اور یہ جو آؤٹ لیٹ مال ہے یہ شہر سے کافی باہر ہے، ہمیں 1 گھنٹہ لگا یہاں تک پہنچنے میں، لیکن ہمارا شوق دیکھیں کہ ہم آ ہی گئے۔ صبح ہم سوچتے رہے جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں، لیکن پھر ہم آ گئے۔ اور یہ ٹرک میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، کافی سال پہلے ہم آئے تھے نا، تو یہاں سے ہم نے ایک سنیکس لے کر کھائے تھے، تھوڑے میٹھے میٹھے، کچھ آلو کی طرح بنتے ہیں، ابھی بھی ویسے یہ کھلا ہے، کام کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے یہ سوچا کہ اگر آج ہم نہ گئے تو ویکنڈ ہی ہے، اور کل بھی ہو سکتا ہے ہم نہ جا سکیں، فائدہ نہیں ہے، اس لیے آج ہی چکر لگا آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آئے ہیں کوچ کے آؤٹ لیٹ میں، اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے کچھ لیتے بھی ہیں کہ نہیں۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں لینا تھا، ساشا اور ابراہیم اپنی شاپنگ کر رہی ہیں، ان کو ہم نے یہاں پر چھوڑا ہے، اور ہم ذرا باہر آئے ہیں۔ ایک تو ہم نظارہ دیکھنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو اتنی چھم چھم برف گر رہی ہے نا، یہ بڑی ہی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اور ساتھ ہمارا یہ دل بھی ہے کہ ہم اور بھی کافی ساری دکانیں ذرا پھر لیں، کچھ خریدیں نہ خریدیں، دیکھنا تو ضروری ہے نا۔ اور یہ قدموں کے نشان آپ نے دیکھے کتنے زیادہ ہیں، ہم ہی صرف نہیں ہیں پاگل، ہمارے جیسے اور بھی بہت سارے ہیں جو آج آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ویکنڈ ہے نا، لوگ فارغ ہیں، تو پھر کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے نکل آئے ہم۔ اور برف دیکھیں کتنی اکٹھی ہو گئی ہے، اور یہ والی جو برف ہے نا یہ تازہ گرنے والی، یہ بالکل سافٹ ہوتی ہے، اس کے اندر پاؤں رکھیں نا کافی اندر چلا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ سلپری نہیں ہوتی، اس کا یہ فائدہ ہے۔ موسم واقعی خطرناک ہے، ایسی بات نہیں ہے، اگر ہم آ گئے ہیں تو ہم نے کوئی بڑا اچھا کام کیا ہے۔ ابھی آتے ہوئے راستے میں دیکھا ہے ہم نے کہ ایک گاڑی گری ہوئی تھی ساتھ پہ، جو سڑک کے ساتھ والی جگہ ہے، اور اس کے چاروں طرف برف تھی، اور پولیس جو ہے وہ اس گاڑی کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے اس گاڑی کو باہر نکالیں گے۔ بہرحال یہ ایک اور شاپ ہے جہاں پر میں آئی ہوں، اور یہاں پر بھی میں چیزیں دیکھ رہی ہوں، لیکن سچی بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بالکل بھی موڈ نہیں ہے کوئی چیز خریدنے کا، بس صرف دیکھ ہی رہی ہوں۔ اور جب آپ کا دل نہ ہو نا کچھ خریدنے کو، تو کوئی کتنی بھی اچھی چیز سامنے نہ آ جائے، بالکل آپ سوچتے ہیں کہ چلو اس پہ سے ایسے ہی گزر جائیں۔ ہاں یہ جوتے مجھے بہت اچھے لگے ہیں، اور میرا دل بھی کیا کہ یہ میں لے لوں، لیکن جب سائز چیک کیا تو اس میں میرا سائز نہیں تھا، اس لیے ہم نے پھر ان کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم کچھ دنوں تک امریکہ جائیں گے، اور شاید ہمیں وہاں پر چیزیں تھوڑی زیادہ ریزنیبل پرائس میں مل جائیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پر ویرائٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مونٹریال میں ٹیکس کافی زیادہ ہے، آئی تھنک 14% یا کچھ اتنا اسی طرح کا،
اور امریکہ میں کچھ اسٹیٹس تو ایسی ہیں جن میں بالکل ہی ٹیکس نہیں ہے، اور وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے مونٹریال یا کنگسٹن سے، اور جو باقی اسٹیٹس ہیں ان میں بھی کچھ ٹیکس تھوڑا کم ہے یہاں کی نسبت، دو امریکن ڈالر جو ہے وہ زیادہ مہنگا ہے۔ اب یہاں پر وہ سامنے 70% سیل تھی، لیکن وہ بھی مجھے کوئی چیزیں ایسی ورتھ نہیں لگی کہ میں وہ بھی خریدوں۔ اب پھر ہم باہر نکلے ہیں اور سامنے برف اسی طرح سے گر رہی ہے۔ یہ جو آؤٹ لیٹ مال ہے نا، یہ ایکچولی بالکل کھلا ہے، تو ایک دکان سے دوسری دکان میں بھی اگر آپ نے جانا ہو نا، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ آج لیکن شکر ہے کہ برف کے باوجود موسم اتنا ٹھنڈا نہیں ہے۔ وہ دیکھیں جی، برف اٹھانے کے انتظام بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے میں آئی تھی یہیں پر اسی مال میں، ابراہیم نے جیکٹ لینی تھی، ونٹر جیکٹ، اور اتنی سردی تھی، آئی تھنک 32 یا 35 یا کچھ اتنا ہی ٹیمپریچر تھا، -30+ ٹیمپریچر تھا، کہ میں گاڑی سے نکل کر اندر وہ جیکٹ والی دکان تک داخل ہونے تک اتنی سردی تھی کہ میری ناک میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ لیکن آج بہت ریزنیبل موسم ہے، ٹیمپریچر وائز بہت ریزنیبل ہے۔ ویسے تو بہت برف گری ہے، یہ آپ نے دیکھ ہی لیا، یہ کتنے پہاڑ بنے ہوئے ہیں برف کے، اور ساتھ یہ بینچ جن میں گرمیوں میں جب ہم آتے ہیں تو بڑے مزے سے بیٹھ کے ہم چیزیں انجوائے کرتے ہیں۔ اب تو ان پر اگر ہم بیٹھے نا، ایک تو ہماری کلفی جم جائے سچ مچ میں، اور دوسرا تھوڑی دیر اگر آپ 15 منٹ بھی یہاں پر بیٹھیں گے نا، تو آپ بالکل سفید بت بن جائیں گے جس کے اوپر ساری برف کی برف گری ہوگی، اتنی زیادہ برف گر رہی ہے اس وقت۔ یہ ہمارا آج کا ٹرپ ہے، ابھی ہمارا ٹرپ جاری ہے، لیکن انشاءاللہ باقی کیا ہم نے کیا ہے یا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور خالی ہاتھ ہی گھر واپس چلے گئے، یہ انشاءاللہ آپ اگلے ولاگ میں دیکھیں گے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔